وکلاء کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہے، FIR درج ہو چکی ہے جنہوں نے یہ کیا تھا۔ دوسری طرف جو سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہو رہی تھی نیب کیس کی، تو اس میں جو ہے وہ ایڈجرن ہو گئی ہے، اور میرا خیال ہے اب وہ شاید جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ آن ایئر نہ جا سکے، کیونکہ براہ راست جو اس کی ہیئرنگ ہو رہی تھی اس پہ بڑے سوالات اٹھ گئے ہیں۔ جو تصویر جو بانی PTI کی جو ہے ریلیز ہو گئی تھی اس کے بارے میں بڑے تحفظات۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ ایک انتہائی اہم اور جو ہے بڑا سینسٹیو معاملہ ہے جس کے بارے میں بڑی احتیاط سے بات کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کی جو سچویشن ہے کہ FIA نے بانی PTI، شبلی فراز اور رؤوف حسن کو نوٹسز کر دیے ہیں، اور ان سے بات چیت کریں گے کہ یہ جو شیخ مجیب والا معاملہ ہے اور پاکستان کے حصے بکھرے کرنے کی بات ہو رہی ہے، یہ ایک سازش ہے؟ کیا یہ ان لوگوں کے خلاف غداری کا مقدمہ بنایا جائے گا؟ یہ ایک کویشچن مارک ہے۔ آج کے پروگرام میں اس پہ بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے وحید گل صاحب، بہت ہی بڑی ورکر نواز شخصیت ہیں، انہوں نے بڑا کام کیا ہے مسلم لیگ نواز کے لیے، ان کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم وحید گل صاحب۔ وحید گل صاحب، ایک تو میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں، بڑی دیر کے بعد PTV اور دیگر چینلز پہ آپ میرے ساتھ ہمیشہ ہی آپ آتے رہے پروگرامز میں، تو آج بھی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت دیا۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو صورتحال آپ کے سامنے ہے، ہم ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں کہ خاور مانیکا والا جو کیس تھا جس میں دوران عدت نکاح کیس، اس میں کل بڑی بدمزگی ہوئی، فیصلہ سنایا جانا تھا، لیکن اس پہ یہ ہوا کہ وہاں جو بھی سٹیٹمنٹ یا جو بھی اجازت مانگی، ظاہر ہے جج صاحب کی اجازت سے ہی بول رہے ہوں گے خاور مانیکا، جو بھی انہوں نے بولا اس کے بعد جج صاحب نے تو معذرت کر لی، انہوں نے ہائی کورٹ کو لکھ دیا کہ جی ان کو میرے اوپر اعتماد نہیں ہے، لیکن جو وکلاء نے PTI کے وکلاء نے جو دست درازی کی ہے، جو ان کو تھپڑ گھونسے اور ان کے ساتھ لاتیں اور اس طرح کا سلوک کیا ہے، اس کو آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلے تو صاحب سے نہ دلچسپی ہے نہ ہمدردی ہے، ہاں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دو کلچر جو ہے خان صاحب نے اپنی جماعت کو اڈاپٹ کیا، آج اس کا میرا جو ہے وہ قوم نہیں بھول رہی بلکہ وہ خود بول رہے ہیں اور پارٹی بھی بول رہے ہیں۔ جی جی، اچھا وحید گل صاحب، آپ کی آواز تھوڑی سی کٹ کے آ رہی ہے، ذرا پوزیشن چینج کریں اپنی، شاید سگنلز کا مسئلہ ہے، کرتے رہیے بات۔ کہ ایک بعد جو لوگ نہیں ہونے کے بعد جو ہے وہ ان کو اور ان کی جماعت کو وہ ریلائز کرتے کہ ہمیں تشدد کا جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ آج جس طرح سے DGP نے بھی جو کور کمانڈر میٹنگ ہوئی ہے ان پہ بھی جن الفاظ کا چناؤ کیا گیا ہے کہ یعنی سوشل میڈیا جو ہے وہ دہشت گردی، تو اب بات اگر یہاں تک جو ہے وہ آ چکی ہوئی ہے تو پھر آپ اس کی سنگینی کا جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب عدالتوں کے اندر جو ہے وہ کوئی کسی کو کیا انصاف ملے گا؟ یہ بتائیے کہ آپ اپنے مخالفین کو جو ہے وہ اس طرح سے سر عام جو ہے وہ آپ جوتیوں کے ساتھ ماریں گے اور اس کو پیٹیں گے؟ سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ خاور مانیکا صاحب کا کیا رول رہا ہے، کیا کچھ ہوا، جو کچھ ہے وہ پوری قوم کے سامنے، ہم اس کا حصہ اس گند کا جو ہے وہ نہیں بننا چاہتے، نہ کہنا چاہتے ہیں، نہ کسی کے اوپر کیچڑ اٹھانا چاہتے ہیں، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا اسی طرح سے اپنے مخالفین کو برداشت کیا جائے گا، راستہ جو ہے وہ اختیار کیا جائے گا؟ یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ ملک کو کہاں لے کر جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں؟ جب بار بار حکومت کی طرف سے اور خاص طور پر ہماری پارٹی کی طرف سے تعاون ان کی طرف بڑھایا جاتا ہے کہ آئے بیٹھے اور مذاکرات کریں اور مذاکرات سے مسائل کو حل کریں، اور یہ بات آج ہم جب لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ شہباز پاکستان شہباز شریف تھے تو اس وقت بھی انہوں نے
آن دا فلور یہ بات کہی تھی جو عمران خان صاحب تھے، ہم ملک کی بقا کے لیے جو ہے وہ معیشت کے اوپر ہے وہ ڈائلاگ کریں اور مساق معیشت کریں، لیکن یہ اس وقت میں نہ مانوں کی رٹ کے اوپر تھے، اور آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی مذاکرات نہیں کرنے، اور اگر کرنے ہیں تو کرنے ان سے ہیں جو ان سے بات کرنے کے لیے جو ہے۔ اچھا وحید گل صاحب، آپ کی باتیں ساری اپنی جگہ پہ درست ہیں کیونکہ وہ برسر عام ہیں، اب اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ہم ذرا سپریم کورٹ کے آج جو نیب ترامیم کالعدم قرار دینے کے خلاف جو حکومتی اپیل تھی اس پہ سماعت جو تھی، اس میں جو ہے بانی پی ٹی آئی بھی ایک پارٹی کے طور پہ جو ہیں وہ پیش ہوتے ہیں۔ آج ان کی جو پہلے براہ راست دکھایا جاتا تھا اس پہ آج شاید یہ گفتگو ہوئی ہے کہ یہ نہیں دکھانا چاہیے اور اس کی ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے۔ پچھلے دنوں ایک تصویر ریلیز ہوئی تھی بانی پی ٹی آئی کی جس پہ بڑا شور مچا تھا، تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو صورتحال ہے نیب ترامیم کیس کے حوالے سے، اس میں جو درخواست تھی وہ مسترد کر دی گئی ہے براہ راست جو دکھانے کی، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ اب جو جتنی تیزی کے ساتھ نظر آ رہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو شاید کوئی تاثر ایک مل رہا تھا، کوئی ڈیل ہو گئی ہے یا ڈھیل ہو گئی ہے، یہ 2-3 جو کیسز ہیں، جیسے 28 مئی کا ایک کیس لگا ہوا تھا، اس دن چھٹی ہو گئی، آج کا کیس تھا، پھر وہ مانیکا والے خاور مانیکا والے دوران عدت نکاح کیس میں اس پہ بھی ایڈجسٹمنٹ ہو گئی، یقیناً اب نئی سرے سے نئے جج سب سنیں گے، اس میں کوئی دیر ہو سکتی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ اب صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہے، کوئی ڈیل نہیں ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے جی، ہم تو یہ ڈیل کے اوپر اور جو ہے وہ بالکل بھی جو ہے وہ اعتقاد نہیں رکھتے، اور آپ نے دیکھا کہ جو کچھ ہمارے لیڈر میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا کہ محض جو ہے وہ ایک تنخواہ نہ لینے کی پاداش کے اندر نہ صرف ان کو حکومت سے نکال باہر کیا گیا بلکہ پوری قیادت کو نواز شریف سمیت جو ہے وہ جیلوں کا جو ہے وہ منہ جو ہے وہ دکھا دیا گیا۔ صحیح۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی یہ ڈیل، اور ڈیل کیا ہوتی ہے، جو میرٹ کے اوپر معاملات ہیں ان کو اسی طرح سے جو ہے وہ پرسو جو ہے وہ ہونا چاہیے اور میرٹ کے اوپر اس کا حل ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی جو عدلیہ کی جو تاریخ ہے وہ بڑی سیاہ نظر آتی ہے، اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جو ہے وہ محض جو ایک شک کی بنا کے اوپر تختہ دار کے اوپر چڑھا دیا گیا، اور اس سے بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جن جج صاحبان نے یہ فیصلہ دیا وہ انہوں نے بعد میں کہہ دیا کہ یہ کسی پریشر کے تحت جو ہے وہ ہم نے فیصلہ کیا، اور اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ جب پچھلے دنوں یہ سپریم کورٹ کے اندر کے فیصلہ لگا تو وہ ساری صورتحال قوم کے سامنے جو ہے وہ آ گئی۔ انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں ملا۔ بالکل فیصلہ دے دیا سپریم کورٹ نے کہ بھٹو کو ٹرائل نہیں ملا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کیس کو سنائی ہے تو اگر یہ جرات کرتی یہ سپریم کورٹ، اور اگر ذمہ داران کو سزا دی جاتی، ذمہ داران کو سزا دی جاتی۔ اچھا، اب ہم آ جائیں، یہ جو شیخ مجیب والا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، بانی پی ٹی آئی کی طرف سے، شبلی فراز کی طرف سے اور رؤوف حسن کی طرف سے، کہ بانی پی ٹی آئی کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ شیخ مجیب بنے، ٹھیک ہے، اگر وہ یہ شیخ مجیب بنے تو مجھے یہ بتائیے کہ شیخ مجیب والا جو پروپیگنڈا ہے اس کی پاداش میں کیا ان کے خلاف کوئی غداری کا مقدمہ بنانے کی تیاری ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے؟ کیونکہ کویسچن مارک تو آج آ گیا ہے، کیونکہ ایف آئی اے پرسو کر چکا ہے اور ان لوگوں سے بات چیت کرے گا۔ آپ جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہی ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ جب آپ اس حد تک چلے جاتے ہیں، اور انہوں نے یہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے اور اس کی پاداش کے اندر آج بھی جو پولیٹیکل ورکرز ہیں وہ ان کے سزائے بھگت رہے ہیں، اور خود عمران خان صاحب بھی اس کی سزا بھگت رہے ہیں، لیکن اس سے کوئی سبق جو ہے یہ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایک جو ہے وہ کرتے یہ ہے کہ پہلے ان کا طریقہ کار ہے کہ پہلے پاؤں پڑتے ہیں،
اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ گلے پڑتے ہیں یہ۔ اور آج کی اہم ترین جو بات ہے وہ یہی ہے کہ آج آپ نے دیکھا کہ جب وہ مہندی صاحب نے جو ان کا انٹرویو لیا ہے تو اس کے اندر سب سے اہم نقطہ کمال کا ہے، مہندی حسن صاحب نے تو اس کے اندر جو ایک نقطہ تھا کہ آپ اس کے اندر کس کے اوپر الزام دیتے ہیں، امریکہ کو دیتے ہیں، چیف آف آرمی صاحب کو دیتے ہیں یا باجوہ صاحب کو دیتے ہیں؟ تو کمال یہ تھی کہ جب وہ اس چیز کا پرچار کرتے تھے کہ جناب یہ سائپر کیس کی پاداش کے اندر میری حکومت کو مجھے نکالا گیا ہے، تو آج پھر انہوں نے کیوں نہیں یہ کہا؟ آج انہوں نے اس بات کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ اور اگر وہ چھپ چھپ کر یہ کہتے ہیں کہ مجھے سزائیں دلوائی جا رہی ہیں، جو کیا آج باجوہ صاحب جو ہے ان پاور ہے کہ وہ ان کو سزائیں دلوا رہے ہیں؟ انہوں نے ایک جانے والے ریٹائرڈ آرمی چیف کے بارے میں بھرپور الزامات لگائے ہیں۔ بالکل، جانے والے ایک چیف آف آرمی صاحب کے بارے میں یہ الزامات لگائے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس سے آپ خود یہ آپ سمجھ جائیں، پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ آج وہ سائپر کہاں چلا گیا؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ آج ان کو بات کرنی چاہیے تھی نا کہ مجھے امریکہ نے سازش کے تحت جو ہے وہ نکالا ہے اور میں ان کے ہی یہ بھگت رہا ہوں، لیکن افسوس کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں دکھاتے سجی اور مارتے کھبی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب مسلم لیگ نون کا کیا موقف ہے؟ بس مختصر بتائیے۔ مسلم لیگ نون کا تو موقف یہی ہے کہ ہم نے تو اس وقت ہمیں تو ایک ہی فکر لاحق ہے، پاکستان کی عوام کی اور پاکستان کی اس کی سالمیت کے لیے جس طرح سے آج جو ہے وہ نہ صرف شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم کام کر رہی ہے، بلکہ میاں نواز شریف صاحب جو کہ جن کو صدارت سے زبردستی ہٹایا گیا تھا، کہ آج اللہ کا شکر ہے کہ ان کو دوبارہ جو ہے وہ صدر بنا دیا گیا ہے، اور جس طرح سے پنجاب گورنمنٹ ہمارے پاس ہے، اور آپ نے دیکھا کہ چند ماہ کے اندر جس طرح سے بی بی مریم نواز صاحبہ نے کام کر کے جو ہے وہ دکھایا اور جس طرح سے وہ کر رہی ہیں، اور اس سے بڑھ کر شہباز شریف صاحب نے جس طرح سے اکانومی کے اوپر فوکس کیا ہوا ہے اور دوسری مہنگائی کے اوپر فوکس کیا ہے، تو اس کے آج اثرات جو ہیں وہ بدرجہ جو ہیں وہ قوم کے سامنے آ رہے ہیں، یعنی ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے۔ بالکل انشاءاللہ۔ وحید گل صاحب بہت شکریہ، وحید صاحب آپ ہمارے ساتھ تھے اور آپ نے ہمیں وقت دیا پروگرام کے لیے۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، مسلم لیگ نواز کا موقف بھی آپ کے سامنے آیا، لیکن بڑی تشویشناک باتیں ہیں یہ جو پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے پاکستان کو خدا نخواستہ جو پاکستان کی سلامتی کے بارے میں یہ کویشچن مارک اٹھا رہے ہیں۔ یہ یقیناً اس کے اوپر ایک انکوائری کمیشن بننا چاہیے، بلکہ کمیشن نہیں بننا چاہیے، ان کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے یہ جو ذمہ داران ہیں ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے۔ اب دفعات کیا لگنی ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔ میں ایک بریک پہ جا رہا ہوں، بریک سے واپس آتے ہیں تو نئے گیسٹ کے ساتھ انہی سوالات کے ساتھ ان کے جوابات کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا۔